الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم تعلیمات مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں انہوں نے ذکر کی جو اہمیت فرمائی، ذکر کے جو فضائل بیان کیے، انشاءاللہ العزیز آج مختصر سی بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے، خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں ایک بے چینی، پریشانی اور اضطرابی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ کوئی شہر، کوئی نگر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ سبھی اس بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال، اولاد، کاروبار، جائیداد، بلکہ بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ پریشان و مضطرب رہتے ہیں۔ آخر کیوں ہیں؟ سب ہے اے انسان، تو جس کو حاصل کرنے کے لیے، مال و زر کو حاصل کرنے کے لیے تو نے سکون کو ختم کر دیا، اپنے نیندوں کو قربان کر دیا، جوانی کا آدھا حصہ تو نے اس میں پھپا دیا، مگر ملا کیا ہے؟ پھر بھی سکون نہیں، پھر بھی اطمینان قلب نہیں۔ دوائیں پر دوائیں لے رہا ہے، نیند نہیں آتی ہے، سب کچھ تو آرائش کے سامان موجود ہیں، مگر پھر بھی نہیں۔ نرم گرم بستر بھی موجود ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی، پھر بھی سکون نہیں ملتا، پھر بھی اطمینان قلب حاصل نہیں کرتا۔ جتنا بڑا عہدے میں ہو اسے بڑی بے چینی، بے کیفی پائی جاتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی پریشان اور مضطربی کیفیت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا علاج ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اے اللہ، نادان انسان جس اعضاء کو اللہ نے بنایا ہے، جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے ہم میکینک کے پاس جاتے ہیں، الیکٹرانک آئٹم خراب ہو جاتا ہے، الیکٹرانک دکانوں پر جاتے ہیں، اس کو ہم ریپیئر کراتے ہیں، ہم اس کو جو ہم تیار کرواتے ہیں اور اس کو صحیح کرواتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اعضاء کو بنانے والا وہ رب العزت جس کا علاج بتاتا ہے، ساری دنیا آج متلاشی ہے، وہ چیز کی متلاشی ہے تو وہ سکون قلب کی متلاشی ہے، اطمینان قلب کی متلاشی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد عہدہ ہے، شہرت ہے، نام ہے، سب ہے، مگر سکون قلب نہیں ہے۔ تو ایک سکون قلب حاصل کرنا چاہتا ہے، دربار خداوندی میں آ جا، دربار خداوندی میں آ جا، اطاعت خداوندی میں آ جا۔ ان بزرگان دین کے صدقے سے تجھے وہ سکون ملے گا۔ سکون کیسے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغ نظام مبین میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، دلوں کو اطمینان اور سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے اور ذکر سے ملتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، حاصل جس بات کی تمہیں متلاشی ہو، جس بات کو تم پانا چاہتے ہو، دیکھو تمہیں آج جو دنیا پیسے لے کر بھی تمہیں اطمینان نہیں حاصل کرنے کے لیے مالش پر مالش کروا رہے ہو، یوگا پر یوگا کرتے جا رہے ہو، مگر کچھ بھی میسر نہیں، پیسے دے کر بھی تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نسخہ بتاتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو بس وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ تو وہ کس کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، جو خالق کائنات کے ذکر سے سکون قلب کا ہمیں جو خزانہ نصیب ہوتا ہے۔ کس سے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے، جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے اجاگر فرمایا۔ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف نشاندہی فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا دل کسی جگہ لگا ہوا نہ ہو، یاد قرار سے قرار پائے گا، ورنہ نہیں پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ضروری ہے، مگر کہاں کہ وہ بڑا اطمینان قلب کے ساتھ حاصل کرے، وہ ایک سوئی کے ساتھ استعمال کرے، یعنی دل اس کا اس خدا کی طرف لگا دے، تب اسے اطمینان
قلب حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل خدا کی طرف نہ ہو تو اسے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، جس شخص کا دل کسی جگہ لگا ہوا نہ ہو، اس یاد خدا سے، ذکر خدا سے اسے قرار اور سکون ملتا ہے۔ اگر اس کا دل دنیا کی طرف، مال و زر کی طرف، کل کیا ہوگا دنیا کی طرف لگا ہوا، پھر بھی زبان سے رٹے جا رہا ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لگا اپنے دل کو کس کی طرف؟ خدا کی طرف لگا دے، ایسا لگا دے کہ ایسا ہو جا اب تو چھوڑنے سے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ اس طرح سے اگر تو فنا ہو جائے گا تو تجھے بقا کی منزلیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے میرا آقا مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر کو ولایت کے تعلیمات میں سے اس کو فرض فرمایا ہے، کیونکہ جو خیر الذکر ہے، جو افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، وہی کلمے کو اسی کو ذکر بناتے ہوئے میرے مہدی موعود علیہ السلام نے لا الہ ہو نہیں الا اللہ تو ہے، اور کبھی اول اسبات اور بعد نفی رکھ کر اس طرح کہتے ہیں الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، یہ الفاظ کلمے کی مراد ہیں۔ تو ہے سے اسبات حق اور ہو نہیں سے اپنے وجود کی نفی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ما سوا اللہ کے وجود ہستی موہوم سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم، یہ سب کچھ فانی ہے، اپنا وجود بھی اس کے مقابل میں سب سے بڑا بت ہے، اور اس میں غیر اللہ کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سانسوں میں اس ذکر کو بسا دیا، اس ذکر کی اہمیت کو اجاگر فرما دیا۔ جو سکون چاہتے ہو تو بس ایک ہی کلمہ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات جو ہیں وہ پورے کے پورے تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے فرامین ہیں، قرآن کی آیت ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے یہ تعلیمات خود ثبوت مہدی موعود علیہ السلام ہیں، خلیفۃ اللہ، معمور من اللہ، داعیہ اللہ کی شایان شان ہیں۔ عزیزان محترم، ذکر میں اس طرح کرو، اس طرح فنا ہو جاؤ، جس جگہ بیٹھے ہو، جس حجرے میں تم بیٹھے ہو، وہاں کا ذرہ ذرہ بھی بول اٹھے، ذکر اور تسبیح کرتے رہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم چند کنکریاں اپنے مبارک ہاتھ میں اٹھائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فسبحان حتی سمعنا تسبیح، آپ فرماتے ہیں سمینا تسبیح، یعنی کنکریاں تسبیح کرنے لگی اور ان کی آواز ہم نے سنی۔ میرے نبی اللہ کی ذات میں اس قدر فنا، اس قدر اس کے ذکر میں مست و مگن رہا کرتے تھے۔ آپ نے جو ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی، صحابی گواہی دیتے ہیں کنکریاں تسبیح کرنے لگی اور ان کی آواز ہم نے سنی۔ اس طرح تسبیح اللہ کی کرو۔ مہدی موعود علیہ السلام کے اس دائرے میں رہنے والے، یہی وہ ذکر کا وہی آلہ تھا جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ نہ وہ دھوپ میں بھی ذکر کریں، نہ دھوپ کی کوئی شدت کا اثر ہے، برسات پڑ رہا ہے، نہ برسات کی ٹھنڈک کا کوئی اثر ہے، کوئی بس وہ ذکر میں مست و مگن ہیں۔ ایک طرح کی اطمینان قلب ہے، راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اور انہیں اپنے مراد کو کیسے نہ پائیں گے؟ عزیزان محترم، وہ جن کا ذرہ ہر چیز اللہ کی ہو گئی ہو، اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے ہو، تو یقیناً ان کو سکون قلب حاصل تھا۔ یہی سکون قلب تھا۔ اور جو لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے سب عبادتوں کو روگردانی کرتے ہوئے کچھ پناہی کر رہے ہیں، انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی اسم اعظم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی عمل پر عمل کر رہا ہے، کوئی چھلے پر چھلا کشی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کس کے لیے اسم اعظم کا متلاشی ہے؟ دنیا پانے کے لیے، نام و نمود پانے کے لیے، شان و شوکت کرنے کے لیے، عملیات کرنے کے لیے، خدا کو پانے کے لیے نہیں، اس کی مراد کو پانے کے لیے نہیں۔ ارے نادان، جب خدا تیرا تو ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ کہنے والے نے کہا اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر اس کو کر دے۔ اسی لیے تو یہ ذکر سب سے آسان رستہ تھا، اطمینان قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے سانسوں میں بسا دیا ہے۔ اس سے بہترین تعلیمات خدا تک پہنچنے کے عبادت بھی ہے اور ذہنی سکون بھی حاصل ہو رہا ہے، اطمینان قلب بھی حاصل ہو رہا ہے۔ وہاں پر پوری ہماری جو ہے اللہ کے خلیفہ مہدی
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، ہماری اچھائیوں کو اجاگر کر رہے ہیں، اور خدا کا آسان راستہ جو ہے وہ پہنچنے کا اس ذکر کے ذریعے سے کروا رہے ہیں۔ صرف اس ذکر کے آج فضائل اور اہمیت نہیں، صرف یہ بتانے کی بندہ یقین نے کوشش کی کہ یہ ذکر ہی ہے جس سے ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ 2 نقل مبارک آپ نے سنا جس میں آقا نے کہا کہ دل زبان صرف نہیں بلکہ دل بھی اس طرف، اس یار کی طرف لگا دو تو اس کا حاصل ہوگا۔ بس اتنا کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو ذکر خفی ہے، جو خیر و ذکر ہے، جو افضل و ذکر ہے، اس ذکر کو اپنے سانسوں میں بسانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اطمینان قلب، سکون قلب جو حاصل کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے دیا ہے، اس ذریعے کو سمجھتے ہوئے اے اللہ آج دور فتن میں اس ذکر کی کثرت سے ورد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے صدقے سے جو محمد الرسول اللہ کی شایان شان ہے، اس کلمہ توحید کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بلا اور وباؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کافروں کے کفر اور ظالموں کے ظلم اور حاسدوں کی حسد سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ جو تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام عین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، اسے سمجھنے کی اور اس کی عقیدت محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے تو نے حضور کی حقیقی تعلیم اور تیری مراد کو ہمیں پہنچایا ہے، ہم کتنے بدبخت ہیں، اسے سمجھنے کے بجائے اور بھی خود بھی الجھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی الجھا رہے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس غیروں کی فکر ہے، ہمارا اسٹیٹس ہمارے اسلاف کی پہچان نہیں، غیروں کی فکر ہمارا آج اسٹیٹس بن کر رہ گیا ہے۔ کتنے بے خبر ہیں، سب کچھ ہمیں تعلیمات پورے چھنے چھنائے ہوئے ملے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے، دوسروں کی پہچان ہمارا اسٹیٹس بنا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام جو قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جو تعلیمات ہیں اس کا نچوڑ اگر ہے تو وہ تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ اس کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے اور اس کی ابلاغ و تبلیغ کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔